السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی بالآخر ختم ہو چکی ہے۔ قطر اور ترکی کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کامیاب ہوئے تو دونوں ممالک فوری جنگ بندی کے لیے رضامند ہو گئے۔ قطر میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی، جبکہ افغان وفد کی سربراہی افغان وزیر دفاع ملا محمد یعقوب کر رہے تھے۔ مذاکرات کے دوران دونوں ممالک نے آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتیں کرنے اور امن اور استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے درمیان امن ہونا خوشائند عمل ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کو افغان سرزمین سے دہشت گردی کا جو سامنا ہے وہ بھی اس معاہدے کے بعد تھمتا ہے یا نہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والا یہ جنگ بندی معاہدہ کتنا دیر پا ثابت ہوگا۔ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، جس طرح سے سیز فائر ہوا ہمارے ہمسائے ملک کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیر پا رہے گا، اور آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ سچویشن یہاں تک آ گئی کہ ہمیں جنگ کرنی پڑی، جنگ کی صورتحال رہی، پھر سیز فائر ہوا؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ہمیں امید تو کرنی چاہیے خیر کی، لیکن جب میں ماضی کا ان کا ریکارڈ دیکھتا ہوں طالبان کا، تو مجھے ذرا شک پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ ماضی میں بھی ایگریمنٹ کرتے تھے بالکل، اور پھر مکر جاتے تھے، اور پھر بلکہ الٹا پاکستان پہ الزام لگا دیتے تھے۔ اب ٹھیک ہے، قطر اور ترکی ایک قسم کے وہاں پہ گواہ موجود تھے، لیکن جب یہ کوئی کرتے ہیں در اندازی، تو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کی ہے، وہ تو کہتے ہیں جی آپ نے کی ہے۔ بالکل۔ اس لیے یہ جو گواہ بنے بھی ہیں بیچارے کیا کر سکیں گے؟ ان کا علاج وہی ہے کہ پاکستان جہاں ایگریمنٹ آپ نے کر لیا وہاں پہ ہم اپنے بارڈر کو بڑا محفوظ رکھیں، بالکل، ان کی خالی زبان پر اعتبار نہ کریں، ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، کیونکہ یہ پھر ٹی ٹی پی کے نمائندوں کو بھیجیں گے۔ یہ ایک ایسی سرشت ان کی بن گئی ہے کہ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے زور پر ہم پاکستان سے کچھ اور شرطیں منوا سکیں گے۔ بالکل، اور میرے جیسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اب اور آپ نے کیا شرائط منوانی ہے؟ بالکل، آپ کو امریکہ کے خلاف آپ کو یہاں پہ اتنی زیادہ اتنے سال آپ کو مدد حاصل رہی صرف اس امید میں پاکستان کی کہ آپ افغانستان میں امن لائیں گے تو ہمارا مغربی بارڈر محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ ہم مشرق سے ہمارے لیے مسائل ہیں، چلے کم از کم بارڈر والا ہمارا محفوظ ہو جائے گا۔ آپ نے وہ بھی بدعہدی کر دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں پاکستان میں بڑی یہ عام بات کی جاتی ہے کہ جی ہم نے شاید یہ پیدا کر دی۔ بھائی ہم نے نہیں پیدا کی، وہ وہاں پہ مجاہدین آپس میں لڑ رہے تھے، انہی میں سے یہ پیدا ہو گئے۔ لیکن پاکستان نے صرف اور صرف یہ سوچ کر مدد کی کہ چلیں یہاں پہ امن ہو جائے۔ اب انہوں نے بدعہدی کر دی، تو اب اس میں ہمارا قصور اس طرح تو نہیں ہے کہ بدعہدی ہو گئی، لیکن بہرحال اب ہمیں کم از کم جب ان کی فطرت کا پتہ چل گیا ہے تو اب ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے، اور جو انہوں نے اکنامک ہم سے بینیفٹس لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی باقاعدہ ایک ریویو کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری بندرگاہوں کو اسی طریقے سے ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا آدھا سامان پاکستان میں ڈمپ کر دیں یا سمگلنگ سے واپس آ جائے۔ ان کے اوپر کچھ میجرز کرنی چاہیے۔ اسی طرح یونیورسٹیز میں، ہمارے ہاسپٹلز میں، جو ہمارے ریفیوجی کیمپس میں جو کنسیشنز ہم نے ان کو دے رکھی تھی، ان کے اوپر باقاعدہ بیٹھ کے کچھ عقل مند لوگ بھی اور سیاستدان بھی بیٹھ کے ایک کنسنسس پولیٹیکل بنائیں کہ جناب اب ہمیں کیا کرنا ہے، اور بارڈرز کو ہمیں محفوظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ جب سے یہ پاور میں آئے ہیں ہر آنے والا سال زیادہ خونی رہا ہے، اور 2024 تو اگلے پچھلے 25 سال کے سارے ریکارڈ توڑ گیا۔ مجھے کسی نے یہ فگر بتائی کہ 10,000 اٹیکس کر چکے ہیں پچھلے 4 سال میں یہ پاکستان پہ۔ یہ تو صحیح صورتحال نہیں ہے، اس لیے خالی ان کی زبان کا میرے خیال میں اعتبار نہیں کافی، ہمیں اپنے تیاری رکھنی پڑے گی، کیونکہ یہ پھر کسی وقت یہ حرکت کر سکتے ہیں۔ سر، ایک بار افغانستان کا پہلے بھی معاہدہ ہوا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے بھی خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہ اس معاہدے سے بھی نکلے، دوحہ میں ہوا تھا وہ معاہدہ، تو اس کا مطلب یہ چانسز ہیں کہ یہ جو اب انہوں نے ہمارے ساتھ سیز فائر کیا یہ اس میں سے بھی نکلیں گے۔ ابھی سر بہار کے الیکشن ہونے والے ہیں اور مودی کوئی نہ کوئی گندگی لازمی کرے گا، ڈو یو تھنک کہ وہ دوبارہ سے افغان ایز اے پراکسی استعمال کرے گا پاکستان کے خلاف؟ بالکل کرے گا جی، کیونکہ اس دفعہ انہوں نے ابھی ان کی شاید تیاری مکمل نہیں تھی، اب ان کی ایئر فورس کے بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، انٹیگریٹ نہیں کر سکے تو وہ ادھر حملہ نہیں کر سکے۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ اکتوبر میں کچھ نہ کچھ یہ شرارت کریں گے، میرا یہ خیال تھا کہ کہیں کوئی فالس فلیگ کریں گے یا کسی اور کہیں اٹیک ہوگا تو اس کا بدلہ لیں گے یا کوئی کسی قسم کا آپریشن کریں گے، لیکن
उस वक्त टू बी ऑनेस्ट मेरे जहन में ये नहीं आया कि ये तालिबान जो है ना इनका अलाकार बन जाएंगे और ये दूसरा फ्रंट इधर से खोलेंगे इस दफा। अब तालिबान ने क्या खुद उनको ऑफर किया है या हिंदुस्तान ने उनको कहा है? देखिए, हिंदुस्तान तो इनकी इतनी मुखालफत करता रहा, सारी जिंदगी मुखालफत की, बड़ी शिद्दत से की। अब उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर लिया और रिवाइज कर लिया, बिल्कुल उससे बदल गए, यू टर्न ले लिया, और अब वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई शरारत चलती रहे। और उधर आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम कार्ड शुरू हो गया है। मैंने आज सुन रहा था कि जी इवन ताजमहल के ऊपर भी सवालिया निशान उठा दिए कि यहाँ के नीचे भी मंदिर था। तो ये सारा ये बिहार के इलेक्शन का हंगामा है और तालिबान उनका आलाकार बन गए हैं। इनको थोड़ी सी खुद जहन में इनके आना चाहिए कि भाई आपका मुस्तकबिल तो हाल और मुस्तकबिल दोनों पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और आप पाकिस्तान के एक दुश्मन से मदद लेकर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये कोई बहुत अच्छी सोच मेरे ख्याल में उनकी नहीं है। सर, ये जो फिलहाल जंग बंदी हुई है, ये इंडिया के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? इंडिया तो खैर इसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा जी। आपको कोई खैर की तवक्को तो नहीं होनी चाहिए। और माजी में हमारे पास इतनी एविडेंसेस हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, माई एनिमीज एनिमी, वो अविनाश पालीवाल की किताब थी। उसमें बाकायदा उसने तफसील लिखी है कि किस तरह इंडिया की इंटेलिजेंस और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस बाकायदा मिलकर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में मुसीबतें करवाते रहे कई साल। इसके अलावा और भी बहुत सारी ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अब सामने आ गई हुई है। तो वो तो मैं नहीं रुकता देख रहा। तालिबान को कुछ सोचना चाहिए कि भाई उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है या इतनी दूर बात हिंदुस्तान उनको इस्तेमाल कर रहा है और जिस दिन उनका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा वो इनको बिल्कुल परवाह भी नहीं करेंगे। ये चीज तालिबान को सोचने वाली है। सही। सर, अभी जिस तरह से इसराइल ने जंग बंदी की, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अभी भी जो फ़लस्तीन है उनकी बसियों की बस के ऊपर हमला हुआ, गवर्नमेंट इसके मुतालिक कुछ एहतजाज करेगी? क्योंकि एक तरफ तो सीज फायर करते हैं, जंग बंदी करते हैं और दोबारा से हमला कर देते हैं। आप इसराइल की बात इस वक्त करना चाह रही हैं? जी जी बिल्कुल जी, वहाँ पे भी यही सूरत हाल कुछ इसी किस्म की है क्योंकि इसराइल भी उसका भी कोई माजी का रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल। इस हद तक तो तालिबान और इसराइल की मुमासलत है, लेकिन बहुत फर्क सिचुएशंस है। तालिबान के पास तो कुछ भी नहीं है, ये इनका एक खाली जोम है, ये खाली इनका एक सुराब है, इनके जहन में इल्यूजन है कि शायद ये बंदूक के जोर पर अब यहाँ पे हुकूमत करते रहेंगे। ऐसा होता नहीं है। जब आप हुकूमत बना लेते हैं, अब ये पहाड़ों में लड़ने वाले गुरीला तो नहीं रहे, ये तो अब हुकूमत बना रहे हैं, तो हुकूमतों को तो हुकूमतों की तरह रहना पड़ता है। जबकि इसराइल में तो वो तो एक मुंह जोर घोड़ा बन चुके हैं जो इसराइल है, और उनको यानी काबू में लाने के लिए आपको पता है कि कितनी बड़ी काविश की गई। अभी भी लोगों को शक है कि पता नहीं कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन कम से कम इतनी दुनिया के सामने उनको ये वादा वईद करना पड़ा कि जनाब अब हम कम से कम जो पहले इरादे थे ग्रेटर इसराइल बनाने के, गजा पे कब्जा करने के और वेस्ट बैंक पे कब्जा करने के, फलस्तीनियों को यहाँ से शिफ्ट करके अरब जमीनों पे ले जाने के, वो जो एक ग्रेटर इसराइल जिसमें बहुत सारे अरब ममालिक की जमीन शामिल थी वो करने, ये सबसे वो हट गए हैं। तो ये एक अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं समझता हूँ उस लिहाज से मैंने गजा पीस प्लान को बहुत सारे लोगों ने नहीं किया था वेलकम, मैं समझता था वो अच्छा स्टेप है, लेकिन फर्स्ट स्टेप है और पाकिस्तान जैसे ममालिक को इंतजार करना चाहिए अगला कोई स्टेप लेने से पहले, अब्राहम अकॉर्ड जैसा, कि जब तक वहां पे फलस्तीन की रियासत नहीं बन जाती। और मैंने वजीर आजम को जो ट्वीट देखे हैं उनसे मुझे यही हौसला हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस बात पे कायम है कि जब तक फलस्तीन की रियासत ना बन जाए हम अगला कदम नहीं उठाएंगे। सही। तो आपको लगता है कि जो अब्राहम अकॉर्ड है पाकिस्तान उसको फिलहाल ज्वाइन नहीं करेगा? मुझे ऐसा ही लग रहा है जी, क्योंकि हमारे जो वजीर आजम के दो जो ट्वीट आए दोनों में आखिर पे यही लिखा हुआ था कि हम फलस्तीन की रियासत देखना चाहेंगे। अब ये नेचुरली ये सिर्फ पाकिस्तान का फैसला नहीं, पूरी मुस्लिम यानी उम्मा का फैसला है और OIC में ये डिस्कस होगा और वहां पे जो फैसला होगा नेचुरली पाकिस्तान को कंसेंसस के साथ जाना होगा। लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान जो है वो चाहेगा कि इस फलस्तीन की पहले रियासत बने और फिर हम उसको अब्राहम अकॉर्ड का सोचें। मुल्क पाकिस्तान को जहां इस वक्त बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, वहीं मुल्क के अंदर भी इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है। एक मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद क्रैकडाउन जारी है तो दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातों के दरमियान भी इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में नून लीग के साथ इत्तेहाद के हवाले से कुछ अहम फैसले किए हैं।
मुल्क को दरपेश बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस, सियासी जमातों की खींचातानी और केपी में वजीर आला की तब्दीली के बाद बनने वाले सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर आजम और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, ये कुछ महीने बड़े अजीब रहे, बड़े इंपॉर्टेंट रहे, पाकिस्तान में बड़ा कुछ हुआ। सीएम तब्दील हो गए, पहले कहा कि जी दहशतगर्द और सहूलतकार, लेकिन सीएम बन गए, फिर उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब ये कंट्रोवर्सी है कि झंडा नहीं लगाया, तस्वीर नहीं लगाई। अच्छा, फिर अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ तो अफ़गानिस्तान के साथ जंग होगी, सीज़ फायर भी हो गया, इमरान खान साहब कहते थे मुज़ाकरात करें, बातचीत मुज़ाकरात से ही हल हुई। 26वीं तरमीम बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ वो जमात जीत गई जो कि हुकूमत को सपोर्ट करती है। 27वीं तरमीम की बातें भी हो रही हैं, पीपल्स पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट भी रहा उनके साथ, नून लीग के साथ। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये कुछ स्टेबिलिटी देख रहे हैं इसके अंदर या नहीं? क्योंकि ट्रम्प साहब ने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ भी कर दी और बड़ा उनको सराहा शहबाज शरीफ साहब ने भी। क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? बड़ा हैपनिंग है पाकिस्तान। देखें, हैपनिंग कोई मुस्बत तो मेरे ख्याल में नहीं है। ठीक, जो कुछ हुआ है उसके काफ़ी असरात रहेंगे हमारे मुल्क पर भी और सियासत पर भी। और अगर हमारे मुल्क की जो इस्तेकाम है वो ट्रम्प साहब की तारीफ़ करने और उनसे तारीफ़ लेने में है तो फिर हमारा इस्तेकाम होगा, लेकिन इससे इस्तेकाम आता नहीं है। सही, तारीफ़ों से मामलात नहीं चलते। आपको अपने मुल्क के अंदर जो इंतशार है इसको दूर करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और मुल्क में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसके अलावा अब मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, कोई रास्ता नहीं है कि मुल्क तरक्की कर सके। हम बहुत खाम ख्याली में रह रहे हैं। यानी कि आपको लगता है कि कोई तरक्की नहीं हो रही। आपने सर इंतशार की बात की, इंतशार किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो टीएलपी के साथ हुआ या जो 26 नवंबर पे हुआ, 9 मई पे हुआ, ये इंतशार तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इनसे आड़े हाथों निपटेंगे, ये कुछ भी करेंगे तो अब इनके खिलाफ प्रॉपर एक ऑपरेशन होगा, जैसा कि हमने देखा हुआ भी। इंतशार से सड़कों पर नहीं होता, इंतशार सोच का इंतशार है। मुल्क में इतफाक़ नहीं है तो माशरे के अंदर आज इंतशार है, निफाक है माशरे के अंदर, इसको आपने दूर करना है। जब तक मुल्क के अंदर हमारा घर दुरुस्त नहीं होगा हम अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकते। सही। ये बात ज़रा ख़ास तौर पे जो लोग इक़्तिदार में उनको समझाना ज़रा मुश्किल काम होता है। वो ये बात नहीं समझते हैं, वो अपने ताकत के को ही सब कुछ समझते हैं। लेकिन तारीख़ का सबक ये है कि इन कुर्सियों में कुछ नहीं होता। आप जो कुछ मुल्क के लिए करते हैं, जो आपकी सोच होती है, उस पर मुल्क का अमल दखल होता है। और पाकिस्तान में एक बात हमें बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ जो है, जब तक आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। सही सर, आपने आइन की बालादस्ती की बात की। जिस तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान था, अब उसका आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जा रही थी। हम देख रहे हैं कि आइन का तो मजाक बन के रह गया है। 26वीं तरमीम से 27वीं तरमीम भी आ रही है, आर्टिकल 200 में भी तब्दीली आ रही है कि जजेस का ट्रांसफ़र विदाउट उनकी कंसेंट भी हो सकेगा, और भी बहुत सी नई चीज़ों की बात हो रही है। तो फिर आपके प्लेटफॉर्म ने ऐसा क्या किया आइन की हिफाजत के लिए? बात तो की है ना जी, बात ही कर सकते हैं ना। हम एक रास्ता दिखा सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं गलत है। सही। और आप ये देख लें कि जब नीयत ही ख़राब हो, नीयत ये हो कि हमने इस अदल के निज़ाम पर काबू पाना है, हमने इसको अपना ताबे करना है, तो फिर आप हर गलत फ़ैसला करेंगे, आपकी तरामीम भी गलत होंगी, आपके कवानीन भी गलत बनेंगे, और उसके बहुत गहरे असरात मुल्क पर मुरतब होंगे। सही। आप और इस सब का जो ताल्लुक़ है मईशत से जुड़ा होता है। दुनिया ये सब कुछ देख रही होती है। जब वो देखते हैं कि एक मुल्क में अदल का निज़ाम ही नहीं है, वह इंसाफ ही नहीं है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती। कोई इन्वेस्टर वहाँ पर नहीं आएगा। मुल्क के अंदर मुल्क के अपने लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उस मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। जो आज हो रहा है मुल्क के साथ, हमें इन बातों का एहसास नहीं है। हम अपनी ताकत को इस्तेकाम देने के लिए समझते हैं कि तरामीम कर लेंगे, अदल के निज़ाम पर काबू पा लेंगे, जजों पर काबू पा लेंगे। ये कौन सी दुनिया में ये होता है कि हम जजों की जो है वो ट्रांसफ़र हम करेंगे, हम हमारे ताबे होंगे। लेकिन सर हमारे जज भी तो कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कभी खत लिख देते हैं, कुछ ना कुछ हमारे जजेस भी करते रहते हैं। वो हुकूमत को आराम से काम नहीं करने दे रहे, तो फिर उनको ट्रांसफ़र ही किया जाएगा? नहीं, हुकूमत का काम आराम से करने का नहीं होता, वो कानून के मुताबिक काम करने की जिम्मेदारी होती है। जजेस का रवैया भी मैं उससे भी कोई मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन निज़ाम ऐसा हो जो एक तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, और दूसरा उसके अंदर जो बैलेंस है हुकूमती इदारों के दरमियान वो कायम रहे। सही। जब भी एक इदारा दूसरे के ताबे हो जाए, एक इदारा ज़्यादा मजबूत हो जाए, फिर वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है।
جیسے ماضی میں ججز کا جو رویہ تھا وہ انہوں نے اس کو خود ڈسٹرب کر دیا، انہوں نے پارلیمان پر اور انتظامیہ پر قابو پانے کی کوشش کی، وہ نہیں چلا۔ اب انتظامیہ اور ایگزیکٹو اور جو پارلیمان ہیں وہ جوڈیشری پر قابو پانے کی کوشش میں ہیں۔ بالکل۔ اور یہ سب ہر کام یہ جو ہوتا ہے، ججز کا معاملہ بھی اور یہ بھی، یہ دونوں بدنیتی پر مبنی ہے۔ یہ ایک طاقت کے حصول کی کوشش ہوتی ہے جو ہمیں وقت بتاتا ہے کہ وہ طاقت، اس کی کوئی حیثیت ملک کے معاملات میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے ملک کو۔ بالکل۔ مولانا صاحب کی ناراضگی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب کی ناراضگی نہیں ہے، انہوں نے اپنی سیاست کا فیصلہ کیا، انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ معاملہ نہیں چل رہا جس طرح ملک چل رہا ہے۔ یہ حتمی فیصلہ ہوگا ان کا؟ مجھے نہیں پتا، ہم نے تو جو تقریر ان کی سنی ہے وہ بڑی مدلل تقریر تھی، اس کے اندر ایک سختی کا پہلو بھی تھا، اور ان کے پاس یہ طاقت بھی ہے، ان کی ایک فالوئنگ ہے جو اسٹریٹ پاور میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو لیکن معاملہ اسٹریٹ پاور سے حل کرنے کی بات نہیں ہے، آج ضرورت یہ ہے کہ ملک کی جو سیاسی اور اکابرین ہیں اور جو صاحب اقتدار اور اختیار ہیں، یہ بیٹھیں اور ملک کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش سر یہ تو ساری پاور کی گیم ہے، ایک طرف مولانا صاحب کو بھی پاور چاہیے، اگر میں بات کروں پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی تو ان کو بھی پاور چاہیے۔ ان کے اندر بھی کل ان کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے 1 ماہ کا ٹائم بھی آپس میں ڈسکس کیا۔ کس طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ نہیں، وہ تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو اقتدار میں ہیں، ان کے پاس تو پاور ہے، لیکن صوبائی حکومتیں بھی ہیں، وفاق میں بھی پارٹنر ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کوئی تقسیم چاہتے ہوں کہ مفاد کی، یہ مفادات کی جنگ ہے۔ بالکل، یہ عوام کے مسائل کے حل کی بات نہیں ہے، یہ ملک کو فلاح دینے کی بات نہیں ہے، یہ اپنی بات ہے کہ مجھے کچھ زیادہ مل جائے جو میرے پاس ہے اس سے۔ مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو نظام کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نظام آپ نے بنایا ہے یہ نہیں چلتا، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، صحیح، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب کا ایک اہم کردار تھا۔ اگر وہ آئین کی بات کرتے ہیں تو پھر 26ویں ترمیم، کیونکہ آج کل کیس لگا ہوا ہے 26ویں ترمیم کا، کل بھی اس کی پیشی ہے، تو اس میں تو یہی بات ہو رہی ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے، اور مولانا صاحب کا اس میں ایک اہم کردار رہا ہے، تو پھر مولانا صاحب کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اہم کردار منفی ہے یا مثبت ہے؟ یہ تو کیونکہ جو بات ان سے کم از کم میری ہوئی ہے، جو میں نے سنی ہے ان سے براہ راست، وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بڑی خرابی سے بچایا ہے۔ اچھا، ہاں، صحیح، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے جو پہلے ترمیم کا جو مسودہ آیا تھا وہ بہت خوفناک تھا، صحیح، تو ہم نے اس کے اندر کافی، وہ ابھی بھی اس مسودے سے مطمئن نہیں ہے، لیکن کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اس پہ نہ کرتے پھر وہ اس کو پورا کر لیتے۔ صحیح، تو ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو 26ویں ترمیم میں رہ گیا تھا وہ 27ویں ترمیم کی صورت جی کر لیں، یہ شوق بھی پورا کر لیں، اس سے کچھ ملک کا نہیں ہوگا۔ مجھے یہ تمام ترامیم، یہ تمام قوانین جو اس حکومت نے بنائے ہیں، اس سے پچھلی حکومت نے بنائے تھے، ان سب کو آپ اکٹھا کر لیں، اس کے اندر ایک پہلو بھی عوام کے مفاد یا ملک کے مفاد کا نہیں ہے، وہ صرف حکمرانوں کی اپنی اختیارات کو بڑھانے کا اور طاقت میں اضافے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ سر، ابراہم ایکارڈ کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت اس کی آج کل بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان اس کو تسلیم کرے گا یا نہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ پاکستان کی تسلیم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح، یہ جو ہمیں ہر اس بات پر کے ساتھ ہونا چاہیے، ہماری پالیسی بڑی واضح ہونی چاہیے، ہماری پالیسی پر امریکہ کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اسرائیل کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ان کا اثر نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کا اثر نہیں ہونا چاہیے، جو فلسطینی چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پالیسی جو فلسطینی چاہتے ہیں وہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے۔ جو فلسطینیوں نے قربانی دی ہے اس کی مثال نہیں ہے، کم از کم ریسنٹ ہسٹری کے اندر جو حالیہ جو تاریخ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ آپ کئی سو سال بھی پیچھے جائیں، آپ سوچ لیں کہ اسلام آباد کے اندر اگر ہر روز بمباری ہوتی، ہر روز 100 لوگ شہید ہوتے 2 سال تک، اور 18,000 بچے شہید ہوتے، تو اس شہر کا کیا حال، ہماری کیا حالت ہوتی؟ بالکل، یہ آپ یہ ذرا سوچ لیں، ہم سب بیٹھے ہیں، ہم ذرا یہ بات سوچ لیں۔ ایکچولی وہ ہم پہ پڑی نہیں نا، اس لیے ہم اس جی، طرح سوچتے اور یہ بدنصیبی ہے کہ 56 اسلامی ممالک تھے اور کسی ان میں توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں، کوئی قدم اٹھا سکیں۔ ایون سیز فائر کے بعد بھی کل ان کی بس پہ حملہ ہوا فلسطینیوں کی، تو کیا گورنمنٹ اب کوئی سٹانس اس پہ کوئی ایکشن لے گی؟ ہماری گورنمنٹ، ہماری گورنمنٹ کیا ایکشن لے گی؟ ہماری گورنمنٹ کا وہاں کوئی، ہم تو خام خیالی میں رہتے ہیں، ہم اپنے گھر کو درست کریں، اگر ہم طاقتور ہوں گے تو ہم کسی کی مدد کر سکیں گے۔ سر، گھر کیسے درست ہوگا؟ گھر کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی والے انتشاری ٹولہ، یہ ٹی ایل پی والے انتشاری ٹولہ،
تو یہ تو اتنے انتشاری اگر اس ملک میں ہے اور حق پر کون ہے اس کا نام بتا دیں, میں اس کے ساتھ پہ تو میں نہیں کہہ سکتی. یہی مشکل ہے نا, ہم یہ بھی کہنے کے قابل نہیں کہ یہاں حق کی بات کون کر رہا ہے, قانون کی بات کون کر رہا ہے, آئین کی بات کون کر رہا ہے, کوئی بھی نہیں کر رہا. سب آئین توڑنے پہ, سب طاقت کی, یہاں طاقت کی جنگ ہے, یہ ملک کی فلاح کی جنگ نہیں ہے. بالکل. اس لیے جب تک ہم اپنے رویے کو درست نہیں کریں گے, اپنی سوچ کو درست نہیں کریں گے, ہم آگے نہیں چل سکیں گے اور ہم کسی اور کی مدد نہیں کر سکتے. جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے, آپ کی آواز مضبوط اس وقت تک نہیں ہو سکتی. آپ کے سامنے 2 سال تک ہر روز 100 سے زائد آدمی شہید ہوتے تھے, اور پورا اسلامی 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں, کچھ نہیں کر سکے. صحیح. اور آواز بھی غیر مسلموں نے زیادہ بلند کی, یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر بھی, فلسطینیوں کے لیے. بالکل. ہم تو یہاں حقیقت سے اب ہم بات کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں نا اسلام آباد میں کتنے مظاہرے ہوئے, ان کی کیا, ان کے اندر کتنے لوگ شامل ہوئے. بالکل. سر ابھی بہار کے الیکشن ہے اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرتا ہے. مودی کوئی نہ کوئی گندگی تو کرے گا. سیز فائر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہو گیا, لیکن کیا بہار کے الیکشن سے پہلے کیا افغانستان کی سرزمین دوبارہ پاکستان کے اگینسٹ استعمال ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کے اور افغانستان کے تعلقات پہ مبنی ہے. صحیح. وہ آپ کا ایک ہمسایہ ملک ہے. بالکل. آپ سے ان کے سیز فائر, وہاں فائر ہونا نہیں چاہیے تھا کہ سیز کیا جاتا. لیکن سر ڈونٹ یو تھنک کہ ہمسایہ ملک نے جو ہم نے جس طرح سے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا, جیسے ان کو ہم نے اپنی سرزمین دی, وہ اتنے زیادہ بڑی کوانٹٹی میں پاکستان آئے, ان کو ہم لوگوں نے شیلٹر پرووائڈ کیا, اس کا جو ریوارڈ ہمیں ملا, ڈو یو تھنک کہ یہ لمبی تاریخ ہے. صحیح. اس کا بھی اگر یہ موازنہ بھی کرنا ہے, یہ ڈائلاگ بھی کرنا ہے, یہ بھی کر لیں. صحیح. لیکن آج وہ ایک خود مختار ملک ہے. بالکل. آپ ان سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے یہاں حملہ نہ ہو. بالکل. ٹھیک, یہ اکٹھے کام کریں. جی, یہ بات آپ نے ان کے ساتھ کرنی ہے. تو یہ بات جب خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, تو ان کو کرٹیسزم ملتا ہے ان کی جماعت کو کہ یہ دہشت گردوں کی سہولت کار ہیں, یہ آپریشن نہیں کرنے دیتے, آپریشن میں ہمارے نوجوان بھی شہید ہوتے ہیں. تو جب خان کہتا ہے مذاکرات کرو تو وہ غلط ہے, لیکن مذاکرات سے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں, مذاکرات, آپ ٹی ٹی اے جو ہے وہ آج حکومت ہے افغانستان کی, وہ ایک جماعت ضرور ہے جس نے جنگ لڑی وہاں پر, لیکن اور 20-22 سال جنگ لڑی, لیکن وہ آج وہاں کی حکومت ہے, وہ ایک خود مختار ملک کی حکومت ہے. آپ نے ان کے ساتھ وہی رویہ رکھنا ہے. اگر وہاں سے کچھ ہو رہا ہے, سفارتی تعلقات جو ہیں, سفارتی معاملات ہیں, ان سب چیزوں کو استعمال کریں جیسے ہم کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں. بالکل. تو یہ بات جو ہے, اس پر ہمیں ذرا بڑے غور سے کہ, اور نقصان کس کا ہو رہا ہے, وہاں بھی مسلمان ہیں, یہاں بھی مسلمان, ہمارے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں, وہاں بھی شہید ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. ہمیں ان سے بڑی ایک وضاحت کے ساتھ ایک بات رکھنی چاہیے کہ بھائی وہاں سے ہم پہ حملہ ہوتا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل. اس کو کیسے وہ نبھاتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. جب بھی ہم ان سے جنگ کر لیں گے تو پھر ہندوستان کو موقع مل جائے گا ان کو استعمال کرنے کا. بالکل. اتحادی جماعتوں کے آپس کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم پر ابھی تک سوالات اٹھائے جا رہے تھے, تو ایسے میں 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت بھی جاری ہے. ملک کو درپیش تمام تر سیاسی, قانونی, عدالتی اور دفاعی چیلنجز پر تجزیہ حاصل کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک اور عامر ضیاء. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ تھا اس کے ساتھ ہماری سیز فائر ہو گئی, اور جو مذاکرات ہیں وہ بھی کامیاب رہے. اگلے مذاکرات بھی میرے خیال سے 25 کو ہی ہوں گے ٹرکی کے اندر. ڈو یو تھنک کہ یہ سیز فائر دیر پا رہے گا, کیونکہ ایک طرح سے یہ انڈیا کے استعمال میں آ رہا ہے افغانستان, جس طرح سے ان کا وزٹ رہا, اور اس کے بعد انڈیا کا بہار کا الیکشن بھی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ عامر صاحب, پہلا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گی. دیکھیں, یہ تو جیسا آپ نے کہا کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ یہ تصادم جو تھا اوائڈیبل تصادم تھا. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری یہ لڑائی ہوئی ہے, پاکستان اور افغانستان کے درمیانی جھڑپیں ہوئی ہیں, اور کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان جو ایک تاریخی رشتے ہیں, ناطے ہیں, اور پاکستان نے بڑے کڑے وقتوں میں افغانستان کا ساتھ دیا ہے, مشکل حالات میں ساتھ دیا ہے, تو ایک سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ کی لڑائی تھی. اور کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ چیزیں سب تک خراب نہیں ہوتی. اس میں یقیناً جو افغان طالبان ہیں ان کا ایک ایشو رہا کہ انہوں نے جو ہے پاکستان کے جو تحفظات تھے دہشت گردی کے حوالے سے, ان کو بر وقت جو ہے کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر جو ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا. اچھا, اسی طرح پاکستان کو بھی ذرا سا مطلب ہے کہ ریسٹرین کا مظاہرہ کچھ چیزوں میں, یعنی کہ ہم لوگوں نے سارا زور جو دیا ہے, مرکزیت جو دی ہے وہ ٹی ٹی پی کے مسئلے کو دی ہے. جو افغانستان پہ ہمارے دیگر لیوریجز تھے
اس کو ہم نے اس طرح افیکٹولی استعمال نہیں کیا جو کہ پیپل ٹو پیپل ریلیشن ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے اور معاشی ہمارے تعلقات ہیں اور ہمارے دوست ممالک کا اثر و نفوذ ہے. تو ذرا سا یہاں سے اگر اسٹیپ بیک لے کر تھوڑا سا یہ دونوں ممالک جو ہیں، دونوں جو قیادتیں ہیں کابل میں اور اسلام آباد میں، وہ اگر سوچے کہ جی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون کی زیادہ وجوہات ہیں اختلافات سے زیادہ نا، اور اس میں افغانستان کی ترقی کا راستہ جو ہے پاکستان سے ہو کے گزرتا ہے. پاکستان کو بھی مغرب میں جو ہے ایک محفوظ سرحد کی ضرورت ہے، اور اگر کابل یہ سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مہم جوئی کی کیفیت ہو کہ جی اگر ہم بھارت سے دوستی کر لیتے، لیکن بھارت سے دوستی جو ہے بالکل کریں، ایز اے سوورن نیشن ان کا حق ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہو. بالکل. نصر اللہ ملک صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ سیز فائر دیر پا ہے یا انڈیا کے ہاتھوں یہ استعمال ہوں گے، ایز اے پراکسی یوز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری خواہش اور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ سیز فائر مستقل ہو اور دونوں ملکوں کے مابین کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے. میں عامر بھائی سے ذرا سا اختلاف کروں گا اس بات پہ کہ یہ غیر ضروری لڑائی ہے، یہ غیر ضروری جنگ تھی. ہم نے افغانستان کی اگر پوری تاریخ کو دیکھیں، جو پچھلے 40-50 سال کی تاریخ ہے، ہم نے افغانستان کی خاطر بہت سی قربانیاں دی ہیں. سوویت یونین جب افغانستان کے اندر آیا تو اس کے بعد ہم نے اپنے گھر بار، مال، دولت سب کچھ قربان کر دیا سوویت یونین کو نکالنے کے لیے، جس کا تانا بھی دیا جاتا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کی جنگ تھی، ہمیں اس میں کودنے کی ضرورت نہیں تھی. میں اس افغانستان کی جنگ کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. یہ 79 سے لے کے 83 تک امریکہ اس جنگ کے اندر انوالو نہیں تھا. افغانی اور پاکستانی وہاں پہ پوری اس جنگ کو لڑ رہے تھے تاکہ قابض جو رشینز ہیں وہ وہاں سے واپس جائیں. 82 کے بعد سے پھر 83 آیا جب سٹنگرز دیے گئے افغان مجاہدین کو، اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ بھی کود کے میدان میں آ گیا. اسے نظر آ رہا تھا کہ اب روس وہاں سے نکالا جا سکتا ہے اگر انہیں سپورٹ کی جائے. تو پاکستان نے ایک بڑی لمبی عرصے تک قربانی دی، لیکن اس کا صلہ کیا ملا پاکستان کو؟ افغان مہاجرین کو ہم نے اتنے سالوں سے رکھا ہوا ہے، ہم انہیں بڑے پیار محبت سے واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں جو افغانستان کی حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی. نہیں جی، ہمارے جو لوگ یہاں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں ان کو آپ مستقل ایڈجسٹ کر لیں. سارے کاروباری مراکز جو ہے وہ یہاں پہ ان کی موجودگی یہاں پہ بنتی رہی. ہم نے پھر بھی ایک بڑے بھائی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے برادر اسلامی ملک کا ساتھ دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو پچھلے 10-15 سال سے ایک ہی درخواست کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھئی اپنی سرزمین پہ ان قوتوں کو نہ پنپنے دیں جو پاکستان سے برس ابتکار ہیں. قدم تنظیم طالبان تنظیم ہے جو، اس کو وہاں پہ ہائیڈرس نہ بنانے دیں، اس کو کیمپس نہ بنانے دیں، ان کو وہاں ٹریننگ سینٹر نہ کھولنے دیں، کیونکہ وہ وہاں سے آتے ہیں اور پاکستان میں حملہ آور ہوتے ہیں. پاکستان میں اپنے معصوم بچے، اپنے بوڑھے جوان، ہم نے ایک سویلین کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس جنگ کی نظر کر دی، جو افغانستان سے آنے والے دستے تشکیل پانے کے بعد ہمارے ہاں بم دھماکے کرتے رہے ہیں. تو ہمارا تو مدعا بڑا کلیئر تھا اور ہر بار ہم سے وعدہ کیا گیا. ماسکو مذاکرات میں ہم سے وعدہ کیا گیا، قطر میں پہلی بات چیت میں ہم سے وعدہ کیا گیا، چین جب درمیان میں آیا چین کے ساتھ بات چیت میں ہمیں وعدہ کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن لپ سرزمین کے علاوہ اس میں کوئی اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. عامر صاحب، آپ کا ایک میں پوائنٹ لینا چاہتی ہوں کہ کل تک خان صاحب کے جو سپاہی ہیں یا خان صاحب کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ مذاکرات کی بات کرتے تھے، فائنلی مذاکرات سے ہی مسئلہ حل ہوا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ نصر اللہ ملک صاحب، مجھے اسی پہ آپ کا بھی موقف چاہیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ کانفلکٹ آیا لیکن بات وہی ہوئی جو خان صاحب نے کہا تھا کہ مذاکرات کرو، اور جو مسئلے کا حل تھا وہ مذاکرات سے ہی نکلا. عامر صرف یور سٹینس. میں ذرا سے اگر مجھے ایک لمحہ دیجیے گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. نصر اللہ ملک صاحب کا جو موقف ہے، دیکھیں یہ نہیں ہو رہا کہ غیر ضروری جنگ، میں نے کیوں کہا غیر ضروری جنگ، یہ ہوتی ہے کہ جس کا نقصان جو ہے لانگ ٹرم میں یا شارٹ ٹرم میں دونوں ملکوں کو ہوگا. پاکستان افغانستان میں جتنی زیادہ جو ہے چپلش ہوگی، اس کا نہ افغانستان کو فائدہ ہے نہ پاکستان کو فائدہ ہے. ہمیں یقیناً جو ہے کنونشنل لڑائی میں ان پہ بہت برتری حاصل ہے، لیکن افغانستان کی کبھی بھی جو اسٹرینتھ ہے وہ کنونشنل لڑائی تو نہیں رہی. ان کی تو گریلا وار لڑتے ہیں، ایک طویل مدت تک وہ لڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کا اسٹرینتھ ہے. اچھا، اس میں مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے ان کو اتنا مار دیا، انہوں نے آ کے یہ کر دیا، یہ کوئی مطلب ہے زیرو سم گیم ہے، دونوں کا نقصان ہے. تو یہاں پر ایسی لابیز ہونی چاہیے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری ایک جنگوازم آیا ہے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اسلاموفوبیا ایک بری چیز ہے، اسی طرح افغانوفوبیا پھیلانا بھی بری چیز ہے. کہ ہم اپنے ہر مسئلے کا جو ہے وہ کہیں کہ جی افغان جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. کہ میں دیکھتا ہوں میڈیا میں بھی آ رہے ہیں، ہمارے بعض حکمراں بھی بڑے کیئرلیس ریمارکس دے رہے ہیں
کہ جی جرائم میں بھی ملوث ہیں اور دہشت گردی میں بھی ملوث ہیں، تو ہر افغان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دہشت گرد نہیں ہے، اور ہر افغان جو ہے پاکستان دشمن نہیں ہے۔ جی سر، آپ بتائیے گا نصر اللہ ملک صاحب کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ مذاکرات سے مسئلہ حل کریں، فائنلی دوسرے ملک میں جا کے مذاکرات ہی ہوئے لیکن مسئلہ حل ہو گیا، تو اس وقت تو بہت نفی کی جا رہی تھی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں ایک جو ہے مسکنسپشن ہے، یا اس کو بھی ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا گیا۔ وہ عمران خان صاحب کی یہ سیاسی جو ہے، میرے خیال میں ان کے بیانات ہمیشہ سے ایسے ہوتے ہیں۔ افغان مہاجرین کا مسئلہ ہو، افغانستان کے ساتھ معاملات کا مسئلہ ہو، بھئی ہم کب مذاکرات سے پیچھے ہٹے ہیں؟ عمران خان صاحب کے علم میں نہیں ہے مذاکرات ہوتے رہے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کے علم میں نہیں ہے اس سے پہلے طالبان سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں، کرزئی صاحب کی حکومت تھی، اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی، ہماری بات چیت اور مذاکرات ہمیشہ ہوتے رہے، ہم نے کبھی دروازہ بند نہیں کیا۔ دوسری بات، جب طالبان افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا تھا تب بھی ہم کابل گئے، 5 بار کابل گئے، مذاکرات کی، ان کے ساتھ بات چیت کی کہ جناب ہم ان کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں، جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں، ہمیں خطرات ہیں کہ کسی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، وہ پاکستان میں دندناتا پھرتا ہے۔ تو یہ مذاکرات کسی لمحے بند نہیں ہوئے۔ صحیح۔ عامر سر، آپ بتائیے گا کہ کے پی میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوئی، ابھی کیا ریلیشن دیکھتے ہیں آپ وفاق کا اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کا؟ دیکھیں جو ایشوز ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسی طرح سے برقرار ہیں۔ اگر کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے بیچارہ وہ عمران خان سے ملاقات نہیں کر پا رہا، تب تو بہت بڑا ایشو ہے نا۔ ایشو اس لیے کہ ماضی میں بڑے لوگ جیل جاتے تھے، میں نے کئی مرتبہ کہا، زرداری صاحب جیل ہوتے تھے تو پیپلز پارٹی کے کارکن جو آ کے ملا کرتے تھے، کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، جیل میں ملنا بہت آسان ہوتا ہے سیاستدان سے۔ یہاں پر جو ہے بہت زیادہ قدغن لگا دی گئی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک نان ایشو ہونا چاہیے پورا ریوالو ہوگا کہ جی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، جو کام بڑا سہل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کا ایک فیڈریشن کا بڑا اہم جو ہے ممبر ہے کے پی، آپ اس کو اس طرح سے وہ نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں جہاں تک یہ بات ہوتی ہے نا کہ مذاکرات کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان نے جو ہے سینٹرلٹی یا مرکزیت جو دے دی تھی، وہ کہا کہ جی ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل ہوگا تو باقی چیزیں ہوں گی۔ ہمیشہ مذاکرات کا جو بکے ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، کہ ٹی ٹی پی بھی اس میں عنصر ہے، تجارت بھی ہے، پیپل ٹو پیپل ریلیشن بھی ہے، کاروبار بھی ہے۔ جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کنٹین ہو جاتی ہیں۔ آپ سوال کریں نا کہ جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، کیوں بتدریج جو ہے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے؟ کیونکہ ان کی پالیسی جو ہے وہ یکطولہ ہے۔ اللہ ملک صاحب کا اس پہ پوائنٹ لوں گی کہ سی ایم صاحب کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی خان صاحب کے ساتھ؟ پرائم منسٹر چاہیں تو وہ کیوں نہیں کروا سکتے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے۔ دوسری بات، انہوں نے ایک بڑی غلط بیانی کی میرے خیال میں، ایک چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کو جس طریقے سے انہوں نے اپنے وزیر اعظم کا مذاق اڑایا۔ یہ دیکھیں سیاسی لڑائی جب یہ لڑتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے ان کو فون کیا، مبارکباد دی، انہوں نے کہا جی میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، میری اپلیکیشن گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں دیکھ لیتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا، جب اس حد تک غلط بیانی کی جائے گی، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے گا، اور ایک آپ صوبے کا چیف ایگزیکٹو جھوٹ کی بنیاد پہ اگر اپنے آپ کو پاپولیرٹی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو تکلیف تھوڑی بہت پہنچے گی۔ سر کوئکلی آپ دونوں کا پوائنٹ جاننا چاہوں گی کہ ٹی ایل پی پہ جو پابندی لگائی جا رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں، عامر سر کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ لیکن سیاسی جماعتوں کے اوپر جو پابندی ہوتی ہے، چاہے دینی جماعتیں ہوں، یہی لوگ تھے جو کہ ٹی ایل پی کو جو ہے ایک زمانے میں بڑا فیور کرتے تھے۔ پہلے بھی اس پر پابندی لگی اور ایک مختصر عرصے کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا۔ تو جو بھی آئین و قانون کے مطابق ہو، اگر کوئی واقعی جو ہے اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے، انتہا پسندی پھیلا رہا ہے اور مطلب ہے کہ امن و امان کا خطرہ پیدا کر رہا ہے، اس کے بارے میں، لیکن جو بھی ہو آئین کے تحت، تو یہ کوئی ایگزیکٹو کا فیصلہ نہیں ہوتا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، کورٹ آف لا میں جانا پڑے گا۔ وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب کمیونسٹ پارٹی پہ پابندی لگی ہے پاکستان میں، غالباً 54 کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، نیشنل عوامی پارٹی پہ لگی ہے، اس کے بعد اور ایک آدھ جماعت کے اوپر لگی ہے، تو یہ مطلب ہے کہ آسان نہیں ہوتا۔ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ گھوم پھر کے اے این پی بن کے دوبارہ ابھر کے سامنے آ گئی ہے، تو یہ چیزیں رہتی ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ صرف جو ہے پابندیاں جو ہیں وہ حل ہوتی ہیں۔ آپ کے اس وقت سوسائٹی میں بہت بڑے بڑے کنٹرڈکشنز ہیں، لوگ اس گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو جو ہے وہ کوسچن کرتے ہیں، اس میں ان کے اظہار کے پروٹیسٹ کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اصل مسئلہ ہے کہ دیوار جو ہے بنیاد آپ نے ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے، جب تک وہ سیدھی نہیں ہوگی اس وقت تک تو آپ کے یہی فرکشن آپ دیکھیے گا کہ ہوتا رہے گا۔ ابھی ٹی ایل پی ہے، کل کو پی ٹی آئی کو یہی لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے مطلب ہے کریک ڈاؤن، کوئی اور جماعت آ جائے گی۔ تو ذرا سا مطلب ہے کہ توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے پاکستانی سیاست میں، پابندی اور ڈنڈوں کی جگہ۔ جی نصر اللہ ملک صاحب کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب ناراض ہو گئے اور اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں۔
مولانا صاحب اپنے پھر چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیونٹ رکھا جائے. مولانا اسلام آباد آنے کے لیے کوششیں کریں گے, وہ چاہیں گے ریلیونسی ان کے پاس رہنی چاہیے. دیکھیں اسلام آباد جانے کا حق ہر کسی کو ہونا چاہیے, احتجاج کا حق بھی ہر کسی کو ہونا چاہیے, جلسے جلوس کا حق بھی ہونا چاہیے, جتھے نہیں ہونے چاہیے. آپ کے ہاتھوں میں ڈنڈے, کیلوں والے ڈنڈے نہیں ہونے چاہیے, آپ کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو ریاست یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یا انتظامیہ آپ کو کہہ دے کہ آپ نے 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک جلسہ کرنا ہے, آپ کو 9 بجے جلسہ ختم کرنا ہے, یہ دنیا کی مہذب قومیں کرتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں 200 دن کے لیے بیٹھ جاؤں گا اسلام آباد کے اندر. ایسے جتھے, ایسے گروہ, وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں, ان کو آپ کو پابند کرنا پڑے گا. پابند نہیں کریں گے تو میرے آپ حقوق چھین رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس روڈ سے گزرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے روڈ سے گزرنے نہیں دیتے. میں اسلام آباد اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتا ہوں, آپ فیض آباد چوک بند کر دیتے ہیں. یہ ماضی میں ہو یا آج ہو, عمران خان صاحب بھی پابندی پہ چلے گئے تھے نا, ان مذہبی جماعتوں پہ پابندی لگا دیں. تو آج اگر کوئی پابندی لگائے قانون اور آئین کے مطابق, پابندی یہ ہونی چاہیے کوئی مذہبی, کوئی سیاسی گروہ کسی کی زندگی کو یرغمال نہ بنا سکے, کوئی روڈز بند نہ کر سکے, کوئی آپ کے چوکوں چوراہوں کو سیل کرنے کی بات نہ کرے. اور یہی بات عمران خان صاحب نے کہا کہ سیاست میں غلطی کی کہ وہ کہتے تھے میں پورا پاکستان بند کر دوں گا, آج خود بند ہو کے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل, بہت شکریہ سر آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.